محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ساس میری خالہ تھی، انہوں نے بڑے چاؤ سے مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنایا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ شادی کے بعد حیرت ہوئی، شوہر مجھے کوئی کام کرنے کو کہتا، میری ساس اس سے اختلاف کرتی، اور جب میں ساس کا کہنا مانتی تو شوہر کو اعتراض ہوتا تھا۔ ماں بیٹے کا رشتہ کافی الجھا سا تھا، اور میں ان دونوں کے بیچ چکی کی طرح پس رہی تھی۔ ایک کو خوش کرتی تو دوسرا ناراض ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ماں بیٹے میں کیوں اختلاف ہے۔ ساس کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے پیر زنجیر کر دیے۔ میری ساس اور شوہر مل کر مجھے ایک روز میں رات کو پانی کا جگ بھرنے کے لیے کچن میں جا رہی تھی، جب مجھے اپنے شوہر اور ساس کی باتیں سننے کا موقع ملا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن میں پھر بھی جہاں کھڑی تھی وہاں ٹکی رہی۔ آج میرے دل کو عجیب و غریب سی گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا۔ بار بار پسینے آ رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا شوہر بھی ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ روز رات کو 1 گھنٹہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرتا، اور اس وقت میرے پاس ہرگز اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ میں ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاؤں اور ان سے باتیں کروں۔ بس وہ دونوں ماں بیٹا وہاں بیٹھتے اور نہ جانے دنیا جہان کے کن مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج میرے شوہر کو کمرے میں آنے سے دیر ہو گئی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میری آنکھ بھی کھل چکی تھی، کیونکہ شوہر کا انتظار کرتے کرتے میں صوفے پر ہی سو چکی تھی۔ ایک عجیب ڈراؤنا خواب نے مجھے نیند سے جگا دیا تھا۔ خواب میں ڈرنے کے بعد میں نے پانی پینے کے لیے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ دیکھ کر انتہائی غصہ آ گیا کہ جگ تو بالکل بھی خالی تھا، اس میں پانی کی ایک بوند بھی شامل نہیں تھی۔ سامنے بیڈ پر بیٹھا دیکھا تو ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا تھا، جبکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تو میرا شوہر اپنے کمرے میں آ جایا کرتا تھا، لیکن آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پانی کا جگ بھی بھر لوں اور اپنے شوہر کو بھی بلاتی ہوں، کیونکہ مجھے بغیر دروازہ لاک کر کے سونے کی عادت نہیں تھی۔ میں اجرت میں ساس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب میں نے کچھ آوازیں سنی۔ شاید میرا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر میں بغیر بتائے ساس کے کمرے میں جاؤں گی تو وہ بہت غصہ کرنے لگے گی۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں شوہر اور ساس کی باتیں سننے لگی، لیکن جو بات وہ کر رہے تھے وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو مجھے میری ساس میری سگی خالہ ہیں۔ ان کا نام زرینہ تھا، جبکہ میری ماں کا نام سمینہ تھا۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، لیکن ان کے نصیب بہت جدا جدا تھے۔ دونوں کے مزاج اور سوچ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میری ماں ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھی، جبکہ میری ساس ایک چلاک اور تیز ترار عورت تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے الٹ مزاج پائے تھے۔ میری خالہ زرینہ غصے کی بہت تیز اور جلد باز عورت تھی، جبکہ میری ماں دھیمے مزاج کی ایک سوبر عورت تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی ان کو غصے میں کسی سے بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک چلاک اور چال باز اور مکاروں سے بہت دور رہا کرتی تھی۔ میری خالہ اور ماں کے نصیب میں ایک دوسرے سے بہت الگ تھے۔ میرے باپ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، جبکہ خالہ کے شوہر شفیق 30,000 کی ایک معمولی سی نوکری کیا کرتے تھے۔ آئے روز خالہ شوہر سے پیسوں کے معاملات میں لڑا کرتی تھی۔ ان دونوں کی کبھی آپس میں بنی ہی نہیں تھی۔ نتیجتاً خالہ کے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ سب ذہنی بیمار تھے۔ خالہ بہت پریشان رہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب دونوں بہنوں کی شادی ہوئی تب سے ہی دونوں کے درمیان دوری سی رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ خالہ کے لیے جو رشتہ آیا تھا انہوں نے خالہ کو پسند کرنے کی بجائے میری امی جان کو پسند کر لیا تھا، اور یوں میری امی اور ابو کی شادی ہو گئی تھی۔ خالہ کو بہن پر بہت غصہ آتا جب وہ اسے خوش دیکھتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے حق پر اس کی بہن نے ڈاکہ مار لیا ہے۔ وہ بہن سے جیلس ہوتی، اس لیے اس سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اب یہ تک ہونے لگا تھا کہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کتراتی تھیں۔ امی بہن سے گھلنے ملنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن ان کی بہن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جہاں بھی امی جان بیٹھی ہوتی خالہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ امی کو بہن کا رویہ پریشان کیے ہوئے تھا۔
ایک روز خالہ بغیر بتائے امی جان کے گھر چلی آئیں۔ تب امی گھر پر نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں صرف ابا جان موجود تھے۔ خالہ نے موقع غنیمت جانا اور ابو جان کو پھنسانے کی کوشش کی اور ان پر الزام تراشی کی، لیکن امی جان نے اپنی بہن پر یقین نہ کرتے ہوئے شوہر کو فوقیت دی اور ان کا کہا مانا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ میرے ابو واقعی بے گناہ تھے، جبکہ میری خالہ جہاں بھی جاتی وہیں جھوٹ موٹ کی باتیں سب کو سنانے لگتی۔ بہت سے لوگوں کو وہی باتیں سچی لگتی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں عورتیں بے گناہ ہوتی ہیں اور مرد گناہ گار۔ لیکن کچھ جگہ پر یہ معاملہ الٹ ہے۔ کچھ عورتیں اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے اپنے کردار پر داغ لگواتی ہیں۔ خالو شفیق کی بیوی حرکتوں سے واقف تھے، لیکن بچوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ اب ان کی بیوی انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ زبان دراز تھی، دوسرا اس کا کردار بھی کھوٹا تھا۔ امی ابو کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جانے کے بعد جب میرے چچا جان مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیٹے روحان سے شادی کی تاریخ پکی کر دی، تب خالہ جان آئی اور نہ جانے انہوں نے میرے چچا جان کو ایسا کیا بولا کہ انہوں نے یہ شادی توڑ ڈالی اور خالہ کے بیٹے فرحان سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں مانتی ہوں فرحان اور میں کلاس فیلو تھے اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کے خواب سجانے لگ جاؤں۔ لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ خالہ یہ رشتہ کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار جتاتی اور ہمدردی سے پیش آتی۔ وہ بار بار میری ماں کا ذکر کرتی اور افسوس کرتی کہ کاش اتنی سی بات پر انا کا مسئلہ بناتے ہوئے بہن سے دوری اختیار نہ کرتی تو آج میری بہن میرے ساتھ ہوتی۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جب دونوں ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ خالہ زرینہ کسی سے بھی معافی نہ مانگ سکی۔ اس بات کا انہیں بے حد افسوس تھا اور اکثر رشتہ داروں کے ہاں جا کر یہ افسوس جتاتی رہتی تھیں، خاص طور پر میرے سامنے۔ شروع میں تو مجھے خالہ سچی لگتی تھی، کیونکہ میری امی نے کبھی بھی ان مسائل پر مجھ سے کھل کر بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ بچوں کو ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ مجھے تو اس بارے میں کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ تو مجھے خالہ نے اپنے الفاظ میں بتایا تھا۔ خدا جانے انہوں نے مجھ سے سچ بولا تھا یا جھوٹ۔ میرے شوہر فرحان نے اپنی مرضی اور خوشی سے یہ شادی کی تھی۔ مجھے بھی ان کی بے روزگاری سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، کیونکہ ابھی ہم دونوں پڑھ رہے تھے۔ دوسرا، ہمارے تمام اخراجات میرے چچا اٹھا رہے تھے، کیونکہ ابو جان کا بزنس انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے نہ تو میرے پاس ڈگری ہے اور نہ میرے شوہر کے پاس جو ہم نوکری تلاش کریں گے، اس لیے انہوں نے ہمارا خرچ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور کہا جب ہم پڑھ لیں تب ابو کا سارا کاروبار وہ ہمارے حوالے کر دیں گے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ قانوناً ابا کی ساری جائیداد میرے ہی نام ہونی تھی۔ ایک روز خالہ کہنے لگی، بیٹا چاہے تمہاری ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے یا پھر تمہارے شوہر کے، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم اپنی ساری جائیداد اپنے شوہر کے نام پر کر دو، کہیں تمہارے میکے والے تم سے وہ جائیداد چھین نہ لیں۔ تم نے نہیں، تمہارا کزن تم سے شادی صرف تمہارے پیسے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ میرے چچا زاد کے بارے میں بری باتیں کہنے لگی۔ مجھے اپنی باتوں میں آتا دیکھ کر خالہ بہت زیادہ خوشی تو ہوئی اور وہ مجھ سے پیار جتانے لگی۔ یہ تو مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ انہوں نے مجھ سے اتنا پیار کیوں جتایا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے مطلب کے لیے میٹھی بن جایا کرتی تھیں، ورنہ وہ ایک کڑوے کریلے سے بھی بدتر تھی۔ ان کے دماغ میں ہر وقت نئی نئی سازشیں بنتی بگڑتی رہتی تھیں۔ میں نے اپنے چچا جان سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے میرے ساس اور شوہر کے پریشر میں آ کر ساری جائیداد میرے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک مفید مشورہ دیا جس پر میں نے عمل کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم اپنی وصیت میں لکھوانا کہ جب تک تم مر نہیں جاتی تب تک یہ جائیداد تمہارے شوہر کے نام نہیں ہو سکتی۔ اس طرح وہ جائیداد تمہارے نام ٹرانسفر تو ہو جائے گی، لیکن تمہارے لالچی شوہر اور ساس کو ہرگز بھی نہیں ملے گی۔ انہیں بھی اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ساری جائیداد تمہارے چچا جان یعنی میرے نام نہیں ہو سکتی ہے۔ تم ایک تیر سے دو شکار کر سکتی ہو۔ انہوں نے
یہ بات مجھے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اپنے ہی چچا بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ میری ساس نے مجھ پر جو راز فاش کیے تھے انہوں نے ہی مجھے اپنے چچا سے متنفر کر دیا تھا۔ میں ان کے بارے میں برا سوچنے لگی تھی، حالانکہ وہ دل کے بہت صاف اور ایک سمجھدار انسان تھے۔ وہ زندگی کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں ناسمجھ بچی تھی، تب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری ساس نے عین موقع پر کیسے اپنے بیٹے کو بلی کا بکرا بناتے ہوئے مجھ سے اس کی شادی کروا ڈالی تھی، حالانکہ ہماری ساری کلاس اس بات سے باور تھی کہ فرحان کس کو پسند کرتا ہے۔ اس کی پسند کا ایک الگ زاویہ تھا، وہ صرف دولت اور عیاشی دیکھ کر لڑکیوں پر نظر رکھتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تب وہ میرے ساتھ مخلص تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں بہت سی خامیاں اور ایسی باتیں تھیں جو مجھے اس کی طرف کبھی بھی بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ میں اس کے معاملے میں ہمیشہ کنفیوز رہتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹے کی مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں الگ مزاج کے تھے، ماں کچھ کہتی، بیٹا کچھ اور یہ روداد مجھے سنا رہا ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے شوہر پر یقین کروں یا اپنی سگی خالہ کے ساتھ جو مجھ سے پیار جتاتے ہوئے تھکتی بھی نہیں ہیں۔ وہ بہت لالچی عورت تھی، مجھ سے پیار جتانا بھی ان کا دولت کی وجہ سے تھا، باقی ان کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میرا شوہر فرحان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نرینہ تھا، اس لیے وہ اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے ہی اسی میں بدتمیزی اور بدلحاظی بھی زیادہ تھی، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی غصے سے پیش نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پیار سے مخاطب ہوتا۔ مجھے آج تک اس سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے مسئلہ اس بات کا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا میری وجہ سے ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب میں جاتی تو وہ دونوں فوراً چپ ہو جاتے تھے۔ نہ جانے ایسی کون سی راز کی باتیں ان دونوں کے درمیان چل رہی تھیں۔ مجھے تجسس تو ہوتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ساس کہتی کھانے میں یہ بناؤ تو شوہر کسی اور چیز کی فرمائش کر دیتا تھا۔ میں ان دونوں کے درمیان چکی کی طرح پس رہی تھی۔ ایک کو راضی کرتی تو دوسرا ناراض ہو جاتا تھا، اور دوسرے کو راضی کرتی تو پہلے وارا ناراض ہو جاتا تھا۔ نہ جانے وہ دونوں مجھے کیا سمجھتے تھے۔ خالہ اچھے طریقے سے واقف تھی کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ادھر ادھر کی فرمائشیں کیا کرتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھی کہ موبائل فون سے دیکھا کرو کھانا کیسے بناتے ہیں۔ ان کو خود کچن میں کام کرنے سے بہت مسئلے مسائل ہوتے تھے۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی کسی کام کی نہیں تھیں۔ گھر کے سارے کاموں کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر آ چکا تھا۔ مجھے بہت الجھن ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ خالہ نے مجھے کبھی بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ خالہ کی تینوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور خالہ کے گھر کے نزدیک ہی ان کے گھر تھے، پھر بھی وہ اکثر ہمارے گھر پائی جاتی تھیں۔ ان کے بچے مجھ سے فرمائشی کھانے بنواتے، میں ان کے پسند کے مطابق کھانا بناتے بناتے تھک جاتی تھی، لیکن میرے پاس اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ میں یہ جتا سکتی کہ ایک روز میری نند کے بیٹے عبداللہ نے مجھ سے میکرونی کھانے کی فرمائش کر دی تھی۔ تب مجھے بہت بخار تھا۔ میں نے اس بچے کی سنی ہوئی بات انسنی کر دی اور کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی تھی۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو صحن میں اونچی آواز میں لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں گھبرا گئی اور نیند میں جلدی سے اٹھ کر صحن کی طرف جانے لگی تاکہ معلوم کر سکوں کہ آخر میرے شوہر اتنی اونچی آواز میں کس سے لڑ رہے ہیں۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا میں نے عبداللہ کو میکرونی نہیں بنا دی تو اس کے لیے میری بڑی نند نے گھر میں تماشا مچایا ہوا ہے اور میری ساس اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ بہو سارا دن کام کاج کرتی ہے، اگر اس نے ایک کام کے لیے منع کر دیا ہے تو اس میں اس کا کیا جاتا ہے۔ ان کو تو بس کام کرنے والی نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے سارے کام کاج بھی سنبھالے اور ان کی بیٹیوں کے بچوں کو بھی۔ میں نے سنا تھا کہ اپنے مارتے بھی ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہاں تو سارا نظام ہی الٹا پڑا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی اور میں اپنے چچا کے پاس جانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ شوہر کا رویہ مجھ سے لیا دیا رہتا تھا۔ پل میں وہ تولا اور پل میں وہ ماشا ہو جایا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میرے بارے میں سوچتے کیا ہیں۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے درمیان کنفیوز سی ہو جاتی اور اسی کنفیوژن میں ان کے سارے
کہے کام کر دیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس فرمانبرداری کا وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اس رات ساس اور شوہر کے بیچ ہونے والی گفتگو میں نے سنی تو میری جان نکل گئی تھی۔ آج کل میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، کیونکہ اپنی جائیداد کو ان کے نام کرانے کی کچھ شرائط میں نے رکھوا دی تھی، جن میں سے سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد ہی یہ ساری جائیداد میرے شوہر فرحان کے نام ہو سکتی ہے، جو ان دونوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے فوراً جائیداد ان کے نام کر دی جائے۔ اب وہ مجھے مارنے کے منصوبے بنا رہے تھے تاکہ وہ ساری جائیداد ان کے نام ہو سکے۔ جب خالہ اور امی جان کی شادی ہوئی تب خالہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ کبھی بھی میری ماں کو خوش نہیں رہنے دیں گی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تھی اور انہوں نے میری زندگی تباہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس واسطے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ جس مقصد کے واسطے انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کی محبت چھینی تھی، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا بھی ان سے ناراض پھر رہا تھا اور ماں کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ باقی انہیں اپنے سینے پر مونگ دلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھ سے خار کھانے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ اب مجھے مخاطب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے انہوں نے میری ماں کے ساتھ مرتے دم تک رویہ اپنایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بہت پریشانی ہوتی اور میں ڈپریشن میں چلی جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈا کرتی تھیں۔ آج کل تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ آتے جاتے مجھے میرے باپ کے بے وفائی کے قصے سنایا کرتی تھی کہ کیسے اس نے میری ماں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ ساس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سارا گھر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی ساری چھتیں میرے سر پر آن گری ہیں۔ سب کچھ دھندلا رہا تھا، آنسو میری پلکوں کو بھگو رہے تھے، ہاتھ پاؤں شدت غم سے کانپ رہے تھے۔ میرا دماغ خالہ کی سنی باتیں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی خالہ جائیداد اپنے نام کرانے کے واسطے مجھے مارنے کی پلاننگ کرے گی۔ مجھے لگا تھا میری ماں کی موت نے ان پر گہرا صدمہ چھوڑا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے بس جھوٹی ہمدردی جتا رہی تھیں تاکہ ساری جائیداد میں ان کے نام کر سکوں۔ اپنے چکراتے سر کے ساتھ خالہ کی منصوبہ بندی سنتے ہوئے میں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکوں۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ تب ہی قدموں کی چاپ مجھے اپنی طرف آتی ہوئی سنائی دی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ کے جانا چاہتی تھی، لیکن میں بھاگ نہیں سکی کیونکہ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور کچھ بھی محسوس کرنے سے انکاری تھا۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا یہ بہت چلاک ہے، یہ ایسے کبھی بھی ہمارے نام جائیداد نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی پکا کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس سے جائیداد اپنے نام کروا لیں تاکہ میں ہادیہ سے شادی کر سکوں۔ اگر اس نے جائیداد نام نہیں کی تو میں پھر بھی دوسری شادی کروں گا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ شادی کر لو، اس کے بعد میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، لیکن اب آپ اپنی ہی بات سے مکر رہی ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ کو اس چیز کا جواب اچھے سے دوں گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اور غصہ کر رہا تھا، جبکہ میری خالہ ساس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلد بازی سے کام مت لو، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تبھی وہ کہنے لگی میرے پاس ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، اسے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میرا شوہر کہنے لگا مجھے نہیں پتہ آپ کیا کریں گی، لیکن جتنا جلدی ہو سکے کریں تاکہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں اور ہادیہ سے شادی کر سکوں، کیونکہ ہادیہ کے گھر والوں نے شرط رکھی ہے کہ جب تک میں صوبیہ کو طلاق نہیں دوں گا تب تک وہ میری شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ یہ سن کر میری خالہ ساس کہنے لگی تم فکر مت کرو، اب دیکھتے جاؤ تمہاری ماں کیا کرتی ہے۔ تمہاری بیوی ایک ایسی موت مرے گی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مر چکی ہے، اور ہماری بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی، بس کہیں اس کا وہ چچا کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ سنا ہے آج کل تمہاری بیوی اس سے بہت زیادہ رابطے میں ہے، تم اس کا خیال کیا کرو
کہیں اس کا فیصلہ بدل نہ جائے اور وہ تمہیں چھوڑ کر اپنے چچا کے پاس نہ چلی جائے۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، وہ مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی۔ آج تک میں نے اسے ایسا کوئی موقع دیا ہی نہیں۔ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کیا کریں گی۔ تبھی میری خالہ ساس کہنے لگیں، میں نے سوچا ہے کہ سب کو کہیں گے کہ تمہاری بیوی یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر سکی اور گھر چھوڑ کر اپنے آشنا کزن کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ابھی میری ساس یہ بات کر رہی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں، وہ گھر سے کیسے جائے گی؟ وہ بھلا کیوں بھاگے گی؟ اپنے کزن کے ساتھ، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری ساس غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تم صدا کے بیوقوف تھے، تم نے میری بات سمجھی ہی نہیں۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، ہم تمہاری بیوی کو مار ڈالیں گے اور پاس میں موجود کچی بستی جو اب غیر آباد ہے وہاں پھینک آئیں گے۔ وہاں بہت سے آوارہ اور شکاری کتے رہتے ہیں، دیکھنا تمہاری بیوی کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری بیوی کے مرنے کی خبر سن کر اس کی ساری جائیداد بھی ہمارے نام ہو جائے گی۔ بعد میں ہم ظاہر کر دیں گے کہ اس کے آشنا نے اسے مروا دیا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اماں جان، واہ، آپ نے کیا دماغ پایا ہے، کیا سکیم ڈھونڈ نکالی ہے۔ ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، پہلے اس کو مار کر اس بستی میں پھینک آئیں گے اور پھر ہر طرف پھیلا دیں گے کہ میری بیوی اپنی آشنا کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ جیسے ہی لوگوں میں یہ خبر پھیلے گی، پھر ہم لوگ یہ ظاہر کر دیں گے کہ اس کے آشنا نے اسے مروا ڈالا ہے۔ یوں ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے گی اور میری شادی بھی ہادیہ کے سنگ ہو جائے گی۔ جیسے ہی ان دونوں نے باتیں کرنا ختم کی، میں جلدی سے چونکی۔ اب قدموں کی چھاپ میری طرف مسلسل بڑھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ آواز میرے شوہر کے جوتوں کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھیں، مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ دماغ میں بھاگنے کی سوچ آتے ہی میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے میں نے پاؤں میں چپل پہنی اور پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب تک میرا شوہر ساس کے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور مجھے وہاں دیکھ کر آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں اس وقت آنے سے سخت منع کیا تھا، تم تو ایک زبان نہیں سمجھتی۔ کیا یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار ڈالا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ اب تک وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو دور دھکا دیا اور پھر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مجھے بھاگتا دیکھ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ شاید ان کے پاؤں سے ان کی چپل نکل چکی تھی، اس لیے وہ پیچھے جا کر وہ چپل پاؤں میں پہننے لگے۔ مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل چکا تھا۔ میری ساس بھی ہم دونوں کی آوازیں سن کر کمرے سے باہر آ چکی تھی اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب میں نہیں رکی تو وہ دونوں ماں بیٹا میری طرف بڑھے۔ میں نے عجلت میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ آ گیا تھا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سردیوں کی دھند سے بھری راتیں تھیں جہاں کوئی بھی انسان 5 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا کرتا تھا۔ ایسے میں رات کے کوئی تقریباً 12 بجے گھر سے سڑک پر بھاگتے ہوئے پھولی سانسوں کے بغیر اپنی منزل کا تعین کیے سیدھی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میرے ننگے پاؤں پر بہت سے زخم آ چکے تھے۔ راستے ہی میں نے جوتی اتار ڈالی تھی کیونکہ اس سے میں آسانی سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اب سڑک پر گڈھوں کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور خون اور رس رہا تھا۔ میرے شوہر اور ساس پیچھے رہ گئے تھے۔ آنسوؤں سے سارا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور اسی گھبراہٹ میں دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ارد گرد کا تو جیسے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میری ٹانگیں تھکاوٹ اور سردی سے کانپ رہی تھیں۔ میں نے صرف ایک سوٹ پہنا تھا، نہ اس پر کوئی جرسی سویٹر تھی، نہ کچھ، یہاں تک کہ اب تو پاؤں میں چپل تک بھی نہیں تھی۔ سردی سے کانپتے ہوئے میں سڑک کا تعین نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا
تو میرا شوہر اپنے کچھ آوارہ دوستوں کے ساتھ میرے پیچھے بڑھ رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے میں نے سڑک پر دوڑ لگا دی، حالانکہ میرے زخم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اتنی تیزی سے دوبارہ ایسی روڈ پر بھاگ سکوں، لیکن جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں بغیر سوچے کچھ سمجھے سڑک کی طرف بھاگنے لگی، تبھی دھند میں مجھے کار کی لائٹس اپنی آنکھوں میں پڑتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بھاگنا جاری رکھا۔ کار کے قریب آتے ہی میں زور سے کار سے ہٹ ہوئی اور پھر دور جا گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اتنا محسوس ہوا تھا کہ کوئی میرا نام پکارتے ہوئے میری طرف بڑھا تھا، اور پھر ایک گرم سیال مادہ میرے سر سے نکلتے ہوئے میری آنکھوں کو سیراب کر گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا یا تو میرے شوہر نے مجھے پکڑ لیا ہے یا پھر کسی مہربان نے میری جان کو بچا لیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی بھی پاس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً میں اپنے شوہر کے ہاتھ لگ چکی ہوں اور اس نے مجھے مار کر اس کچی بستی میں پھینک دیا ہے۔ اب میرے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان کتوں کی یاد مجھے شدت سے آئی جن کی خون خوار آوازیں ہمارے گھر تک آیا کرتی تھیں۔ کیا میرا شوہر مجھے وہاں پھینک گیا ہے؟ اس خوف نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں روتے ہوئے زور زور سے چیخنے چلانے لگی، میرا پورا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، اے خدا، جو میں سوچ رہی ہوں وہ ہرگز سچ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور پھر اچانک سارا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو میرے چچا اور ان کا بیٹا روحان سامنے کھڑے تھے۔ ان کو وہاں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں روتے ہوئے چچا جان سے لپٹ گئی تھی اور زور زور سے اونچی آواز میں رونے لگی، اور وہ مجھے سر پر پیار کرتے ہوئے پکڑ کر بیڈ پر لے آئے اور پھر وہیں بٹھا دیا۔ چچا کہنے لگے، میں تمہیں سمجھاتا بھی رہا تھا کہ تمہاری خالہ ساس ایک لالچی عورت ہے، وہ ہرگز تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس کا بیٹا وہ تو تمہیں مارنے چلا تھا، یہ تو سچ شکر ہے راستے میں روحان کو تم مل گئی، ورنہ آج تمہاری ساس تو تمہیں مار کر ہی دم لیتی۔ یہ کہہ کر چچا روتے ہوئے میرے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے، جب میں نے روحان اور تمہاری شادی طے کر دی تھی تب تمہاری خالہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی، میرا بیٹا فرحان آپ کی بھتیجی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، پلیز آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے اور میرے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دیجئے، ورنہ ایک ماں اپنا اکلوتا بیٹا کھو ڈالے گی۔ ان کی بات کو سن کر ہی میں نے تمہاری شادی ان سے کی تھی۔ جب مجھے تمہاری رضامندی ملی تو مجھے لگا تو واقعی میں انہیں پسند کرتی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، جلد بازی میں نے بہت غلط فیصلہ کر دیا تھا۔ چچا کو اس طرح شرمندہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا اور انہیں سمجھانے لگی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خالہ نے ایک چال چلی، وہ میری ماں سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے تھی، کیونکہ میں ایسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی جو میری جان کا دشمن ہو اور میرے پیسے سے پیار کرتا ہو۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے، چند دنوں میں ہی تمہاری خلا کا نوٹس اس تک پہنچ جائے گا، تم فکر مت کرو، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ میں نے روتے ہوئے چچا کے گلے لگ گئی تھی۔ سامنے ہی روحان پریشان سی صورت لیے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے اس طرح تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے نادانی میں فرحان کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا، اور اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہنے والا تھا۔ صد شکر اپنے شوہر کے کہنے میں آ کر میں نے اپنی ساری جائیداد ان کے نام نہیں کی، ورنہ آج میں سڑک پر آ جاتی۔ ویسے تو چچا میرے اخراجات اٹھا لیتے تھے، لیکن پھر بھی میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ فرحان سے طلاق لینے کے بعد میں نے ابا جان کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ تبھی چچا کہنے لگے، کیوں نہ روحان اور تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ کچھ عرصہ سوچنے کے بعد اور اپنی خالہ زرینہ اور شوہر فرحان کا انجام دیکھنے کے بعد میں نے روحان سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا ہی کرتے ہیں۔ وہ بہتر سے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیسے بہتر کرنا ہے۔ فرحان نے جس لڑکی سے شادی کی تھی، ایک رات وہ اپنے شوہر
اور ساس کے منصوبے پر کالک ملتے ہوئے اپنے کسی اور آشنا کے ساتھ بھاگ چکی تھی، اور گھر میں موجود سارا زیور اور پیسے بھی لے گئی تھی، یہاں تک کہ ساری پراپرٹی جو خالہ اور فرحان کے نام پر تھی وہ بھی لڑکی ہادیہ کے نام ہو چکی تھی۔ خالہ اور فرحان سڑک پر آ گئے تھے۔ ایک روز سڑک پر کھڑے ہوئے فرحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ ان کے پاس تو رہنے کو بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے میں خالہ کو بھیک مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگے۔ کئی بار سگنل پر خالہ میری طرف بڑھی، لیکن میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں اور کوئی بات چیت کر سکیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔